بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ممبر بینچ کے سامنے چیف جسٹس کی سربراہی میں مسنگ پرسن انفورس ڈس اپیئرنسز کے 3 کیسز سنے گئے، جس میں میرا بھی کیس تھا جو ایک آئینی پٹیشن ہے آرٹیکل 183(4) کے تحت، اور جس میں میں نے 3 استدعا کی ہے 3 باتوں کی۔ ایک وہ جو کرونک کیسز کے حوالے سے بات کی ہے کہ جس میں کہ مسعود جنجوا اور میرے شوہر شامل ہیں، کہ ان کو سماعت کے لیے لگایا جائے۔ پھر دوسری استدعا یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تمام ہولسٹکلی تمام کیسز کا نوٹس لے جو بھی پاکستان میں چل رہے ہیں، چاہے وہ کمیشنوں میں ہوں، چاہے وہ عدالتوں میں ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹس میں ہوں، مگر کیونکہ وہاں پر ان کو انصاف نہیں مل رہا، وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں، تو ہم نے کیونکہ سٹارٹ 2005 میں سپریم کورٹ سے ہی ہوا تھا، جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا، تو اس لیے جب ہائیسٹ فورم پہ آپ کا کیس جائے تو آپ اس کے بعد ایک نیچے کے فورم پہ نہیں جاتے۔ تو یہی ہماری استدعا تھی کہ آپ اس کو واپس سپریم کورٹ میں لے کر آئیں، ہولسٹکلی تمام انٹرمنٹ سینٹر کی کیسز، تمام ہائی کورٹس کی کیسز اور تمام پروڈکشن آرڈر کیسز جن کے لیے آگے کوئی راستہ کھلا نہیں ہے۔ 750 آج پتہ چلا کہ 750 پروڈکشن آرڈرز ہیں، کر دیے گئے ہیں گزشتہ 11 سالوں میں، مگر آگے ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ جن اداروں کے اوپر نوٹس دیے گئے ہیں، ISI کو، MI کو، مگر وہ ان لوگوں کو لے کر نہیں آئے۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ کمیشن ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا، کوئی FIR لانچ کرتا، کوئی کچھ، مگر ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو میری استدعا یہی ہے کہ کمیشن آف انکوائری اگر ایفیکٹو ہوتا تو جب یہ 2011 میں اس نے سٹارٹ لیا تھا اس وقت 134 کیس تھے، 134 کے بعد آج ان کے 10,086 کیسز ہو چکے ہیں۔ تو اگر یہ ایفیکٹو ہوتا تو یہ سارے کیسز ختم ہو چکے ہوتے۔ تقریباً 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں کسٹڈی کے اندر، اور ابھی بھی 2000 کے قریب جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اسی طرح جو میرے اپنے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے اسٹیٹسٹکس ہیں، اس میں بھی 3000 کیسز میں سے 1380 کیسز ہمارے پینڈنگ ہیں۔ تو انہی کے لیے میں نے استدعا کی تھی کہ اور فیکٹ شیٹ ساتھ لگائی ہے میں نے اپنی پٹیشن کے، کہ یہ فیکٹ شیٹ ہے، نیوز پیپر کلپنگز لگائی ہیں، ان میں جن میں ہوا تھا کہ اسپیشل بینچ بنایا گیا تھا، اسپیشل بینچ کے بعد جب کمیشن کو حوالے کیے گئے تھے اس کی تمام تفصیلات دی گئی ہیں کہ کس طرح سے اس وقت سے انسان کا جو انصاف کا گلا ہے وہ گھونٹا گیا تھا۔ 2018 سے جب انصاف کا گلا گھونٹا گیا تھا تب سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور اسی لیے ہم لوگ واپس سپریم کورٹ میں آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کیس ٹو کیس بیس کے اوپر یہاں پر چلایا جائے، پالیسی ڈیسیجن آئیں کہ کیا آیا کہ یہ کہ ایک ان آفیشیل قسم کی، ان ڈکلیئرڈ قسم کی پالیسی بن چکی ہے گورنمنٹ کی۔ جتنے بھی دور گزرے، پرویز مشرف کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، پھر نواز شریف کا دور تھا، پھر عمران خان کا دور تھا، پھر کولیشن گورنمنٹ اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کا سلسلہ نہیں رکا۔ اس کا سلسلہ نہیں رکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، اور جس طرح جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ کیوں نہ ہم آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کریں ان تمام چیف ایگزیکٹو پر، اور چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرویز مشرف سے لے کے آج دن تک جتنے بھی وزیر اعظم ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو یہی اس کا حل ہے کہ جب تک کوئی کیسز نہیں بنائے جائیں گے پرپیٹریٹرز کے خلاف، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عدالت آپ کے لیے کیا کرے، تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں سچ جاننا چاہتی ہوں کہ کون زندہ ہے، کون نہیں ہے، کون کہاں ہے، میرا شوہر کہاں ہے۔ آخر 18 سال کے بعد مجھے اتنا تو حق پہنچتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہو، میں بچوں کو یہ پتہ ہو، میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں۔ کمیشن کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا ابھی تک کمیشن کی کارروائی سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ تقریباً 2011 سے یہ کمیشن کام کر رہا ہے، 2 تنخواہیں وہ لے رہے ہیں، پینشنز الگ لے رہے ہیں، کارکردگی ان کی 0 ہے۔ آپ کا جتنا انٹریکشن ہوا اس کمیشن کے ساتھ، کیا آپ نے محسوس کیا اور آپ کو کیا جواب وہاں سے دیا گیا اس کیس کے سلسلے میں؟ جی
ہم لوگوں نے تو یہی اٹھایا ان کی کمیشن کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہے. وہاں پر ایک ایسا جج ہے جو کہ واقعی میں وہ اس کو 10 سال ہو چکے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے ایج گزار کے. تو آپ کو بتائے کہ ریٹائرمنٹ اسی لیے اس ایج میں دی جاتی ہے جو کہ آپ کے اعصاب جو ہے وہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پریشر لے سکیں. تو ایک اتنے سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر ایسے جج کو لگانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر اس میں کوئی فیملی ممبرز شامل نہیں ہیں. کمیشن کے اندر وکٹم فیملیز کے فیملی ممبرز ہونے چاہیے تھے. پھر 750 پروڈکشن آرڈر. آپ خود سوچیں, اللہ کا خوف کریں کہ آگے وہ ڈیڈ اینڈ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. آگے 134 سے شروع ہوئے تھے, آج 10,086 کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو 10 سال میں یہ تو ایک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 10 ٹائم زیادہ ہو گئی ہے جبری گمشدگیاں. تو اس کی تو افادیت 0/0 ہے. تو فائدہ مند تو تب ہوتا جب کہ یہ مسئلہ ختم ہو جاتا, سٹاپ لگ جاتا. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی حکومت میں اس میں سٹاپ نہیں لگا, اور یہ کمیشن نے اس کی سرپرستی کرتا رہا ہے انفورس ڈس اپیئرنس کی, کیونکہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, ان کو پینشن بھی مل رہی ہے, ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈر کیسز کے اوپر فوری طور پہ نوٹس جانا چاہیے. اور اسی طرح جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں جن کا کچھ نہیں بن رہا, پورے سال میں 2023 میں ہائی کورٹ میں صرف ایک ہیئرنگ دی گئی ہے. تو اگر یہ ان کا 30 سالہ منصوبہ ہے انصاف دینے کا, تو ہمیں ایسا انصاف نہیں چاہیے. اسی لیے وہ تمام کیسز ہم ڈائریکشن چاہتے ہیں معزز عدالت سے کہ وہ ڈائریکشن دیں کہ ہائی کورٹ کے پینڈنگ کیسز کو 2 ہفتے کے اندر اندر نمٹایا جائے, تاکہ ہم لوگوں کے پاس راستہ ہو اس عدالت معزز عدالت میں آنے کا.